داغدار محبت۔ چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبیر بچپن سے ہی بہت غصیلا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا اور اپنے آپ میں ہی رہنے کی عادت تھی اسے۔ کبیر کی اس عادت کی وجہ سے اس کے خاندان والے اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتے رہتے تھے اور اس کے ابا جان کبیر کی اس عادت سے بہت پریشان تھے اور وہ کبیر سے بہت پیار بھی کرتے تھے۔ کبیر کی والدہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ کبیر ہر چھوٹی موٹی بات کو نوٹ کرتا تھا۔ دوسری طرف کبیر کا دل سب کے لیے صاف تھا اور سب کا خیال رکھتا تھا، اور یہ بات اس کے والدین اور خاندان والے بھی جانتے تھے۔ کبیر کا گھر میں ایک رعب دبدبا تھا، یہاں تک کہ محلے میں بھی اس کا رعب تھا۔ کبیر کی والدہ نے میٹرک میں کبیر کو جس اسکول میں داخلہ لے کر دیا تو کبیر اس اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے کبیر نے جماعت نہم میں محنت نہ کی اور اس کے نمبر بہت کم آئے۔ جماعت دوہم میں اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور کبیر کی کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ کبیر ہمیشہ لڑکیوں کی بہت عزت احترام کرتا اور انہیں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا، چونکہ تحفے تحائف دینا کبیر کو اچھا لگتا تھا اور وہ دیتا رہتا تھا۔ اسی طرح سے میٹرک مکمل کیا اور ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ کبیر کو ایسا لگتا تھا کہ اسے کبھی بھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جس سے وہ محبت کرے وہی اس کی ہم سفر ہو۔ ایک دن اچانک کبیر کو پتہ چلا کہ اس کی ہم جماعت لڑکی جس کا نام تانیہ ہے، کچھ دن بعد اس کا نکاح ہے، جو کہ زبردستی کی بنیاد پر پھپھو کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ پھپھو کا بیٹا بس جائیداد کی خاطر اس سے شادی کر رہا تھا۔ کبیر کو جب پتہ چلا تو اسی کالج میں کبیر کی بہن بھی پڑھتی تھی۔ کبیر نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ تانیہ سے بات کرے کہ اگر وہ چاہتی ہے تو ہم اسے قانونی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کبیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والد صاحب سیاست میں تھے۔ کبیر کی بہن نے جب بات کی تو اسے کوئی جواب نہ ملا سوائے بے بسی کے۔ تانیہ کا نکاح بہت جلدی اور بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ تانیہ کبیر سے بہت نفرت کرتی تھی، پر اس کی وجہ بس یہ تھی کہ کبیر کسی سے کوئی بات نہ کرتا اور اپنے آپ میں ہی رہتا تھا، اور کبیر کی یہی عادت اسے ناپسند تھی۔ نکاح کو ابھی ایک ماہ نہیں ہوا تھا کہ جائیداد کا حکم دے دیا گیا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ ساری جائیداد دے دو یا اس کے گھر سے چلی جاؤ۔ تانیہ کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اور اپنی والدہ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ تانیہ کے والد صاحب بچپن میں ہی انہیں چھوڑ گئے تھے، ورنہ تانیہ کو یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تانیہ کچھ وقت اپنی ماں کے گھر رہی اور سب دوستوں کے اصرار پہ اس نے دوبارہ کالج جوائن کر لیا۔ تانیہ کا کالج واپس آنا کبیر کو بہت اچھا لگا، کیونکہ کبیر بہت انصاف پسند اور لڑکیوں کی آزادی کو ترجیح دیتا تھا۔ تانیہ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی مگر تانیہ اب پہلے کی طرح نہیں رہی تھی۔ اب ہر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہوئی ہے تو تم کالج میں کیا کر رہی ہو؟ جہاں وہ جاتی اس پہ یہی سوال اٹھتا۔ اس کی زندگی ایک داغ لگ چکا تھا۔ کبیر یہ سب جانتا تھا کہ ایک دن کبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے دوبارہ سے کھڑا کرے گا، اس کے چہرے پہ دوبارہ خوشیاں لائے گا، اسے معاشرے کے سامنے لے کے جائے گا، اور یہی کبیر کا آخری فیصلہ تھا۔ تانیہ کے 2 بھائی بھی تھے اور وہ دونوں تانیہ سے چھوٹے تھے۔ تانیہ کا خاندان ایک پرانے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جہاں تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور جس گھر کی بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس گاؤں سے باہر جاتی تو اسے برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہ تانیہ کی ہمت تھی کہ وہ اس ماحول کے ساتھ بھی
تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی اور پھر اس نے اپنا پورا گھر بھی سنبھالا ہوا تھا. کھانا بنانا اور پھر صفائی ستھرائی بھی اور اسی کی ذمہ داری تھی. گھر کا ہر کام اسی کے ذمہ تھا. تانیہ کالج واپس آتی تھی تو کبیر نے اس سے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کر دی. اس کا خیال رکھتا اور تانیہ کی جماعت میں اس کی ایک منہ بولی بہن بھی تھی جس سے وہ ہر بات کرتی تھی. کبیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اور کیسے اس سے محبت کرنے لگا، مگر اس نے یہ بات کبھی تانیہ کو نہیں بتائی تھی کیونکہ کبیر کا مقصد کچھ اور ہی تھا، اور یہی کہ تانیہ باقی لڑکیوں کی طرح معاشرے میں سر اٹھا کے چلے، لوگوں کے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے اور زندگی میں آگے بڑھ جائے. بس کبیر یہاں تک اس کا ساتھ دینا چاہتا تھا، مگر ایسا چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو سکا. کبیر جو کہ اب کالج میں اسی کے ساتھ ہی بیٹھتا اٹھتا تھا، کالج میں کبیر کو بہت باتیں کرتے کہ اب کبیر کی اس لڑکی کو ترجیح دیتا ہے اور جس پہ داغ ہے، اور دوسری طرف تانیہ کو کہا جاتا کہ کبیر جیسے انسان سے دور ہو، وہ بہت مغرور ہے. اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کبیر نے تانیہ کو اپنے گھر والوں سے ملوایا اور اب تانیہ گھر کا ایک حصہ بن چکی تھی. ایک دن کبیر کے والد نے کبیر سے کہا کہ تانیہ کی ذات ہم سے مختلف ہے، مگر کبیر نے فوراً اپنے بابا سے کہا کہ بابا ذات کیا اہمیت رکھتی ہے، اور کبیر کے والد صاحب خاموش ہو گئے. تانیہ کا گھر بہت دور تھا اور اس کا گاؤں میں جانے کے لیے نہ کوئی گاڑی ملتی اور نہ ہی کوئی رکشہ ملتا، اور وہ راستہ بھی خطرناک تھا. ایک دن تانیہ کے بےحد اصرار پر کبیر ان کے گھر چلا گیا. تانیہ نے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ بریانی وغیرہ بنائی. اسی طرح سے کبیر نے بھی تانیہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. فون پر بات ہونے لگی. تانیہ کی ماں کے پاس ہی فون تھا اور ادھر کبیر کے گھر کا موبائل تھا جو زیادہ تر کبیر ہی استعمال کرتا تھا. فون پہ بات ہونے لگی مگر کبیر نے کبھی بھی اپنی محبت کا احساس نہ ہونے دیا. تانیہ کی جماعت میں جو اس کی منہ بولی بہن تھی، اس کا نام مقدس تھا. کالج کا ایک دن ٹرپ کیا اور دوستوں کے بےحد اصرار پر تانیہ کی والدہ نے تانیہ کو بھی اجازت دے دی. تانیہ ساتھ جا رہی ہے، اس بات پہ کبیر بے حد خوش تھا، مگر تانیہ ایسا کچھ نہیں جانتی تھی کہ سیر و تفریح کے دوران کچھ لڑکے کبیر کی ہم جماعت لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان لڑکیوں میں تانیہ بھی تھی. اچانک کبیر وہاں آیا اور تو تانیہ سامنے سے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تانیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. اس کے پیچھے اس کی ہم جماعت لڑکیاں بھی تھیں، بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تانیہ کبیر کے پاس آتے ہی رک گئی. کبیر نے سب کچھ دیکھ تو لیا ہی تھا. کبیر خاموشی سے اپنی ہم جماعت لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. اسی طرح سے اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سب بہت خوش تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ کبیر نے تانیہ کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا، مگر یہ بات بس کبیر ہی جانتا تھا کہ اس نے تانیہ کو احساس نہ ہونے دیا. وہ اور اس پہ اپنا حق سمجھتے ہوئے کبیر اسے ہر بات کہتا گیا. اسی طرح تانیہ کبیر کے بہت قریب ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی حد تک بہت خوش تھے. ایک دن کالج میں اسلام آباد جانے کی باتیں شروع ہو گئی. کبیر تانیہ کو بھی اسلام آباد لے جانا چاہتا تھا، مگر تانیہ کو گھر سے اجازت مل گئی. اسلام آباد کا سفر شروع ہوا. کبیر چاہتا تھا کہ اسلام آباد جا کر وہ تانیہ کو سب کچھ بتا دے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے. کبیر نے اسلام آباد جاتے ہی سب سے پہلے کھانا کھایا. اس دوران تانیہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے چلی گئی. کبیر کھانا کھاتے ہی تانیہ کو ڈھونڈنے نکلا تو کافی دیر بعد تانیہ نظر آئی اور وہ تانیہ کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا اور ایک پہاڑ پر تانیہ کو لے کر چڑھنے لگا. پہاڑ پر چڑھائی کوئی آسان کام نہیں تھا. خیر وہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ گئے. کبیر نے وہاں کچھ تصویریں لیں اور کچھ دیر تانیہ اور وہ باتیں کرتے رہے. وقت بہت
زیادہ ہو چکا تھا، اس لیے ان دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ واپسی پر تانیہ اور کبیر دونوں ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ کبیر نے واپسی پہ جیکٹ پہن لی۔ تانیہ اور کبیر دونوں باتیں کر رہے تھے۔ کبیر کی ضد تھی کہ تانیہ ان کے ساتھ رات اسی گھر پہ رہے، کیونکہ تانیہ کا گھر بہت دور تھا، اور کبیر راستے میں بحث کرتا رہا کہ تانیہ کبیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر ڈرائیور اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری لے چکا تھا۔ تانیہ کو راستے میں شدید سردی لگ رہی تھی۔ کبیر نے اپنی جیکٹ اتاری اور تانیہ کو اور خود کو اس میں لپیٹ لیا اور تانیہ کا ہاتھ چوما۔ تانیہ کو اب تک یہ احساس ہو چکا تھا کہ کبیر اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کبیر کا سٹاپ آیا اور کبیر غصے سے گھر چلا گیا۔ تانیہ گھر کبیر کے ساتھ نہ گئی اور بعد میں ڈرائیور بھی مکر گیا کہ آپ کہیں رات بھر کے لیے ٹھہر جائیں۔ راستہ بہت خراب اور خطرناک ہے۔ تانیہ کو مجبوراً اپنی منہ بولی بہن کے گھر رکنا پڑا۔ کبیر نے تانیہ سے بہت لڑائی کی کہ تم ادھر کیوں آئی،